الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح برادر عزیز راغب نعیمی صاحب نے فرمایا کہ اس نوعیت کی تجار کی طرف سے یہ ایک مثالی کاوش ہے جس کا آج مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تاجر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی ہے کہ سچا اور امین تاجر جو ہے روز قیامت انبیاء کے ساتھ معشور ہوگا، صدیقین کے ساتھ معشور ہوگا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، اور جیسا کہ اجمل خان صاحب نے فرمایا کہ یقیناً یہ پیشہ وہ مقدس پیشہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا، اور صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی سب سے پہلی شریکہ حیات کا انتخاب کیا تو وہ بھی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، جن کا تعلق اسی پیشہ تجارت کے ساتھ تھا، اور عرب کی وہ عظیم تاجرہ تھیں کہ جن کا مال یمن اور شام کے بازاروں اور منڈیوں میں سال بھر پہنچتا تھا، بکتا تھا، اور اس کی مثالیں آج دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ بہت سے تجارت کے احکام ہم نے انہی سے سیکھے ہیں۔ یقیناً جہاں تک تعلق ہے تجارت کا، خدا نے واضح طور پر فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت تو حلال ہے، سود حرام ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں تجارت کرنا حلال ہے، باوضو ہو کر گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی دکان کا دروازہ کھول کے اپنی فیکٹری کا دفتر کا جا کر کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گاہک آئے اور مجھ سے مال خریدے اور میں بیچوں۔ یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کی بہت بڑی مثال ہے کہ سارا دن آپ بیٹھتے ہیں، وقت ختم ہونے کو آ جاتا ہے، مایوسی طاری نہیں ہوتی، دکان دفتر بند کرنا چاہتے ہیں کہ ایک صاحب دور سے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، حاجی صاحب ٹھہرنا، مجھے چیز چاہیے۔ ایک ہی تاجر اتنا مال خریدتا ہے کہ سارے دن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گاہک آتا ہے، معاملہ طے پا جاتا ہے، جو بھی لین دین کرنا ہے ہو جاتا ہے، لیکن جب معاملہ اینڈ پہ پہنچتا ہے کہ پیسے دے کے مال خریدے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری رائے بدل گئی ہے، اور سارا جو آپ لوگوں نے بحث و مباحثہ کیا وہ ختم اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یقیناً ایسے موقع پر انسان کو غصہ آنا چاہیے، لیکن وہ صبر آزما لمحات جو ہیں وہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ کی ایک عملی تفسیر ہوتی ہے کہ تم نے اللہ پہ توکل کر کے اسی کی ذات کو اپنے لیے کافی سمجھ کے کہ جس نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ تمہاری ہر طرح سے کفالت کرے گا، اس کا عملی مظاہرہ اگر دیکھنا ہے۔ اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ ایک تاجر کی طرح مال خریدنا اور بیچنا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، یا ایک کسان کی طرح کہ زمین میں بیج پھینک دینا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، جن دانوں کو نہ واپس وہ چن سکتا ہے نہ ان کو جمع کر سکتا ہے، لیکن خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایک بوری کے بدلے میں 100 بوریاں اٹھا کے لاتا ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نیت یہ ہو کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے میں نے، تو یقیناً آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت شمار ہوگا۔
جتنی دیر بھی آپ جہاں بھی اپنے مقام کار پہ بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔ جہاں تک صورتحال ہے اس وقت موجودہ حالات کی، یقیناً ہمارے لیے قرآن کا حکم بھی ہے کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز دیں اس سے لے لو، ان کو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے فلسفے کا علم ہو یا نہ ہو، اس کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں اس کا علم ہو، بہت اچھی بات، نہیں علم تو کوئی بات نہیں ہے۔ حکم رسول ہے، اطاعت واجب ہے، لہذا جو وہ دیں وہ لے لو، جس سے وہ روکیں رک جاؤ۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سرکار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر ان کی رسالت و نبوت کا اقرار کیے، کلمہ پڑھے، ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا عالم ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنے فرمان کو حدیث کہہ دیا کہ یہ میرا فرمان ہے، وگرنہ دونوں کلام تو زبان رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کون فرق کرے گا کہ کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے؟ رسول خاتم نے اپنی عملی صداقت کا یہ مظاہرہ کیا، کلام اللہ کو کلام اللہ کہہ کے ہم تک پہنچایا، اور کلام رسول کو بے شک وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، اور اس کی حجیت اور اس کا اعتبار اتنا ہی ہے جتنا قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم کے بعد یہ سب چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس وقت کے حالات میں جو برادر عزیز راغب نعیمی صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، ہم چاروں حضرات جو تمام چاروں مکاتب فکر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مل بیٹھ کے اس معاملے پہ تفصیلی غور کیا، اور یہی صورتحال ہے۔ صرف ایک نظر دیکھنا کافی نہیں ہے کہ فرانس نے گستاخی کی ہے، اس کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف فرانس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دوسرے ممالک بھی، جن میں ناروے موجود ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، کہ جہاں قرآن سوزی کی گئی، قرآن کی توہین کی گئی، ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس وجہ سے ایک مومن، ایک مسلمان تاجر کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ لہٰذا اسی لیے بڑے واضح طور پر نعیمی صاحب نے ہماری مشترکہ رائے یہی ہوئی کہ آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جو مال وہاں سے خریدا جا چکا ہے، جو پہنچ چکا ہے، جو راستے میں ہے، جو موجود ہے، اس کو تو آپ فروخت کریں، لیکن اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جس سے کافر کو، دشمن خدا کو، دشمن رسول کو فائدہ پہنچتا ہو، اس کے اہداف کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ ان حالات میں بھی، عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی تعاون کی وجہ سے یہودی فکر کو تقویت پہنچتی ہے، مسیحی فکر کو، باطل نظریات کو تقویت پہنچتی ہے، تو وہاں عام افراد کے لیے معاملہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کون کی حیثیت سے اس وقت، کیونکہ فرانس اور اس کے صدر نے پوری امت اسلامیہ کے 1.5 ارب غیور مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، جس کا رد عمل یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ایسا گستاخ ہمیں مل جائے تو اگر جان، مال، عزت، ناموس مومنین کا خطرہ نہ ہو تو کسی عدالت کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فی الفور واصل جہنم کر دو، اس لیے کہ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معتبر اس کائنات میں کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے جس محبت، جس عشق کا مظاہرہ کیا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا کہ نعیمی صاحب نے واضح کیا کہ جو اشیاء فرانس سے یہاں آ رہی ہیں، مجھے علم نہیں ہے، آپ تاجر ہیں، شاید آپ کو بھی سب چیزوں کا علم نہ ہو، لیکن حکومت کے کاغذوں سے وہ چیز گزر کے آ رہی ہے، اس کے ریکارڈ سے وہ چیز آ رہی ہے، تو میرا ایک تو مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ایوان تجارت ہے، جو وزارت تجارت پاکستان ہے، اس کے ذمہ داران فوری طور پر ان چیزوں کی فہرست جاری کریں کہ جو فرانس کی پروڈکٹس ہیں، وہاں کی مصنوعات ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور ان کا بائیکاٹ کرنا آسان ہو سکے۔ دوسری چیز، جیسا کہ ابھی ایک حوالہ دیا گیا کہ کسی کمپنی کی طرف سے شک و شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اتفاق سے یہ ہے کہ اس کمپنی کے جو یہاں نمائندے موجود ہیں، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء، مفتی صاحبان سے اور دارالفتاء سے رابطہ کیا ہے، تو یہ بات ابھی بھی ہمیں
اور واضح ہوئی کہ سب کے پاس یہ سوال آ چکا ہے، تو ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی کہ ہم چاروں مکاتب فکر کے جو مختلف دارالافتاء ہیں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ایک مشترکہ تحقیق اور ریسرچ جب سامنے آئے گی تو ان کے لیے ایک مشترکہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، لیکن شک کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مظاہرے کریں ضرور کریں، احتجاج کریں ضرور کریں، لیکن قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ احتجاج کے آج ہزاروں طریقے موجود ہیں، اصل مقصد تو اقوام عالم کو متوجہ کرنا ہے، اور سب سے بہتر جو اس سال ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم نے اس معاملے کو کتنے عالمی فورم پر خود اٹھایا، جس وجہ سے پاکستان کے عوام میں کچھ خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ ہمارے حکمران نے کم از کم ایک غیرت و حمیت دینی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کل انہوں نے ماسکو میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا، اس سے پہلے فورم پر بھی اٹھاتے رہے۔ یقیناً ہمیں اس سلسلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں تک تاجر برادری ہے، میں پھر وہی درخواست کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، پوری امت سے، کہ احتجاج ضرور کیجئے، لیکن یہ سوچ کے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی چیز ہے کہ اگر ایک مال آپ منگوا چکے ہیں، مال حلال ہے، اس کو کہاں ضائع کریں گے؟ سڑک پہ پھینکیں گے؟ اس کو جلائیں گے؟ اس کو ضائع کر دیں؟ نقصان کس کا ہوگا؟ فرانس تو پیسے لے چکا، اس کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ اب جو کچھ بھی کرو گے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حرام چیز ہے، ایران میں انقلاب آیا، بڑی شراب تھی پورے ایران میں، شہنشاہ ایران کے زمانے میں، آقا امام خمینی نے حکم دے دیا ساری شراب ضائع کر دی جائے۔ کسی نے کہا کہ کافروں کو بیچ دیتے ہیں، فلاں کو دے دیتے ہیں، وہ دے، فرمایا نہیں، جب میرے رسول کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، جب اللہ کا حکم حرام ہے تو حرام حرام ہی ہے۔ ہمیں وہ مال نہیں چاہیے کہ جو حرام ہو، اور اس کا پیسہ نہیں چاہیے کہ جو مال حرام بیچ کے لیا جائے۔ ہم یہ نقصان برداشت کر لیں گے، خالق ہمارے نقصان کو پورا کرے گا۔ ہمیں اس مال حرام سے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو قطعاً نہیں چلانا۔ نتیجہ ہے کہ ساری شراب گرا دی گئی، اور آج آپ کے سامنے ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ تو اگر مال حرام ہے تو اس کا تو لانا، بیچنا، خریدنا، اٹھانا، لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا، وہ سب حرام ہے۔ لیکن جو مال حلال ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اس میں یہ معاملہ ہے ہر انسان کا خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ۔ بے شک حکومت اپنا ایک ذمہ داری پوری کرے، لیکن اگر میں خدا نخواستہ خائن ہوں، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں تاجر امین اور صدوق کہا ہے، خود بھی صادق العباد تھے اور خود بھی الامین تھے، لیکن تاجر کو بھی وہی القاب دیے کہ وہ سچا بھی ہو اور امین بھی ہو۔ لیکن اگر ایک تاجر جھوٹ بولتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، تو نہ اس کا شہداء کے ساتھ تعلق ہے، نہ نبیین کے ساتھ تعلق ہے، نہ صدیقین کے ساتھ تعلق ہے، شیاطین کے ساتھ اس کا تعلق یقیناً ہو سکتا ہے، اور اہل جہنم کے ساتھ اس کا تعلق یقیناً ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلے تو اس معاملے میں ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہر ایک کی بطور مسلمان انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول خدا آپ کو دیکھ رہے ہیں، مومنین آپ کو دیکھ رہے ہیں، خود اللہ ہمارے اعمال پہ ناظر ہے، اور پھر جو ہمارے دلوں میں چیز موجود ہے علیم بذات الصدور وہ بھی جانتا ہے۔ تو جب معاملہ خدا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا تو نہ کسی حکومت کے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تنظیم کے کہنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، میرے اللہ تیرے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے کہ اس نے تیرے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ہم یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ رازق تو ہے، عزت دینے والا تو ہے، اور جان مال کا مالک تو ہے، لہٰذا تو جان تیرا کام جانے۔ ہم نے اپنے عشق اور اپنا غلام ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے ہوں گے، اور یہ مت سوچیے کہ دشمن اس پہ خاموش ہو جائے گا۔ آپ گزشتہ 3-4 جو آپ کے صدور وزرائے اعظم آئے ہیں، جس کسی کے کو بھی اقتدار میں لایا گیا، سب سے پہلے اس کے سامنے یہی ایجنڈا تھا کہ توہین رسالت کی سزائے موت ختم کی جائے۔ دوسرا آیا اس کے سامنے، تیسرا آیا اس کے سامنے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے یہی ایجنڈا رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دشمن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی محبت، عقیدت اور عشق جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور پھر جتنا اس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں اتنا ہی نوجوان اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے، اتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھتا ہے، اور جب وہ حقیقی الہی اور آسمانی تعلیمات کو دیکھتا ہے تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے، وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں، یہ راستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھروں نے جرم کی وجہ سے
शायद हम सिर्फ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस मना के घर बैठ जाते, उसने पूरी कौम की गैरत को ललकारा है। और आज पूरी कौम के तमाम गिरोह मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी अपनी जगह पर सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस से, रहमतुल्लाह आलमीन की कॉन्फ्रेंसों के नाम से, सरकार मुस्तफ़ा की शान के हवाले से जलसे कर रहे हैं, जिसमें आपकी तालीमात पहले से ज़्यादा नुमाया हो के सामने आ रही हैं। दुश्मन ने जिसको मिटाना चाहा था वो पहले से ज़्यादा बढ़ के आगे आया है। लिहाजा हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। उलमा, तालिब इल्म सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसे फैसले जो हैं वो यकीनन दारुल इफ्ता में होते हैं, और फिर क्योंकि मामला तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के पास पहुंच चुका है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह आपस में राब्ता भी है, तो लिहाजा वहाँ से भी एक ही आवाज़ आएगी। और उम्मीद है कि ये आवाज़ पूरी उम्मत को जोड़ने का बायस बनेगी, तोड़ने का बायस नहीं बनेगी। हमें दुश्मन पर निगाह रखनी है। दुश्मन चाहता है कि हमें आपस में लड़ाए, हमारी मईशत को तबाह करे, हमारे मुल्क को तबाह करे। यकीनन हमने इन हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह का ये वादा है, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के लिए अल्लाह की मदद नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हें साबित कदमी भी अता करेगा, फतह और नुसरत से भी नवाजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।